میرا نام علی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے گھر میں اکیلا رہ رہا تھا، کیونکہ میرا بھائی احمد جاب کے سلسلے میں بیرون ملک یعنی سعودیہ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی اولاد میں ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے، اور بہن میرے بھائی سے چھوٹی تھی، لیکن ماں باپ اپنی زندگی میں ہی اس کا فرض ادا کر گئے تھے، لہٰذا اب گھر میں صرف میں اور میری بھابھی دونوں اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری بھابھی کا نام انیس تھا اور میں انہیں احترام سے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اکثر میری بھابھی بھائی کی غیر موجودگی میں بہت اداس دکھائی دیتی تھی اور وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے چپکے سے آنسو بہاتی رہتی تھی، مگر نہ تو میں نے کبھی اس بارے میں ان سے براہ راست کچھ پوچھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے کھل کر اس کا ذکر کیا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور جیسے ہی رات ہوتی تو وہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتی، جہاں سے ان کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا بھائی احمد شادی کے اگلے ہی ہفتے سعودیہ چلا گیا تھا، جس کے بعد بھابھی کے لیے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمد بھائی نے انیس بھابھی سے شادی محض میری خاطر کی تھی، کیونکہ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا اور گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک عورت کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے احمد بھائی نے بھابھی کو میرا خیال رکھنے کے لیے میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ تب سے بھابھی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری بھابھی عمر میں بڑی تھی اور اسی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کی شادی احمد بھائی سے کر دی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت جب بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے، مگر میں نے سوچا کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو۔ یہ سوچ کر میں فوراً ان کے کمرے میں پہنچ گیا، کیونکہ احمد بھائی مجھے ان کی ذمہ داری سونپ گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کے بعد میں بھابھی کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں۔ میں بھی پوری توجہ سے اپنی بھابھی کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ میں احمد بھائی کے پیسوں پر ہی پڑ رہا تھا، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ بھابھی میرے بارے میں احمد بھائی کو کوئی شکایت نہ بھیجے۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو بھابھی کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ پھر میں نے دروازے پر ہی رک کر تھوڑی گھبراہٹ میں بھابھی سے مخاطب ہو کر کہا، بھابھی کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میری آواز سن کر وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اندر آ جاؤ۔ میں جب بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا ایک نوجوان لڑکا تھا، اور پہلی بار میں ایک عورت کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میری جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر بھابھی بولی، شرم مت کرو، اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو، تم ہی میرے اچھے ساتھی ہو۔ میرا شوہر تو پردیس میں ہے، لیکن تم یہاں ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو اور میرا خیال رکھتے ہو۔ اس مشکل وقت میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ بھابھی کے جسم میں کہیں شدید تکلیف تھی، اسی لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، میرے سر اور جسم میں بہت درد ہے، کیا تم میرا سر اور کاندھے دبا دو گے؟ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے یہ کام نہیں آتا۔ وہ بولی، مجھے امید ہے کہ تم میرا سر اور کاندھے بہت اچھی طرح دبا دو گے اور میرا سر درد بھی ایک لمحے میں ٹھیک کر دو گے۔ میں بھابھی کی بات سن کر مسکرا دیا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میرا بھائی جب بھی پاکستان واپس آتا تھا تو وہ مجھ سے ہر وقت اپنے وجود کو آرام دینے اور سر کو دبانے کا کام کرواتا رہتا تھا، چونکہ وہ تو میرا سگا بھائی تھا اور ہم جنس بھی تھے۔ لیکن میں ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا ہو کر اپنی بھابھی کا یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ بھابھی نامحرم عورت ہے اور وہ اپنے جوان دیور سے سر کو دباتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی، جبکہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ ایک مرد سے اپنا سر یا کندھے کی درد دور کروائے، خاص طور پر جب ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں اس بات پر سختی سے انکار کر دینا چاہتا تھا اور بھابھی کو ڈانٹ بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ میں بے روزگار تھا اور میرا سارا خرچہ میرا بھائی اٹھاتا تھا۔ اس لیے مجھ میں بھابھی کے سامنے کسی بھی کام کے سلسلے میں نہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر میرے انکار نہ کرنے پر بھابھی نے اپنے حسین ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ شاید اس کے سر میں بہت درد تھا۔ اس رات میں نے بھابھی کے سر اور کاندھوں کو اچھے سے دبایا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا، مگر اگلی رات پھر سے ایسا ہی ہوا۔ رات کے 10 بجے بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا تو میں یہی سوچ کر پہنچ گیا کہ بھابھی کو کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن وہاں جا کر میں پھر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ بھابھی اپنے بستر پر ایک مخصوص پوزیشن میں کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی اور میں گھبرا کر دروازے پر ہی رک گیا۔ میں نے پھر بھابھی کو آواز دے کر پوچھا کہ بھابھی جی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے لگا میری آواز سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گی اور ہمیشہ کی طرح دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لے گی، کیونکہ وہ سارا دن دوپٹے میں ہی رہا کرتی تھی۔
میں نے کبھی انہیں اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، مگر میری آواز سن کر وہ کہنے لگی، علی اندر آ جاؤ، مجھے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر میں کمرے میں داخل ہوا، اس وقت بھی میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا شرمیلا لڑکا تھا اور پہلی بار کسی عورت کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا۔ بھابی نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور میری جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر بولی، میرے سر میں بہت درد ہے، کیا تم پھر سے میرا سر دبا دو گے؟ تمہارے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت اچھے سے سر اور جسم کی درد دور کرتے ہو، اور ان کا سر درد بھی تم منٹوں میں ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ بھابی کی بات سن کر میں مسکرا دیا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں واقعی بھائی کا سر دباتا تھا، لیکن وہ تو میرے بھائی تھے، مگر میں بھابی کے ساتھ یہ سب کچھ بلا جھجک کیسے کر سکتا تھا؟ بھابی نے تو مجھے آزمائش میں ہی ڈال دیا تھا۔ پھر بھابی نے اپنا سر سرہانے پر رکھا اور میں ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگا۔ ابھی میں سر دبا ہی رہا تھا کہ بھابی نے سائڈ ٹیبل سے تیل کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور مجھے پکڑا کر کہا کہ اس سے میرے سر کی مالش بھی کر دو۔ نوجوان لڑکا ہونے کے ناطے میں نے خود کو ہر قسم کے جذبات سے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بھابی نے ابھی تک ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی جس سے میں بہک جاتا۔ پھر جیسے جیسے میں ان کی مالش کرتا گیا، کمرہ بھابی کی مدھم سی اور سرور بھری آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس دوران نہ تو بھابی نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی میں نے ان کے چہرے کی طرف نظریں اٹھائی۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور میں اس منظر سے بچ کر نکل نہیں پا رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ اگر میرے بھائی کو یہ سب معلوم ہو جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے بھابی کی ہر ضرورت اور ہر فرمائش پوری کرنا تھی، کیونکہ اگر میں بھابی کی بات نہ مانتا تو میرا جیب خرچ بند ہو جاتا۔ لہٰذا میں کافی دیر تک بھابی کے سر کی مالش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد شاید وہ سو گئی تھی، کیونکہ ان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ پھر میں خاموشی سے بھابی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج میں نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے جسم کو اتنے نزدیک سے محسوس کیا تھا، اور اس احساس سے میرے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ مجھ پر عجیب سا نشہ طاری ہو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے سوچا کہ وہ میری بھابی اور میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے، تو میں نے توبہ کرتے ہوئے سوچا کہ آئندہ میں رات کو بھابی کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو بھابی مکمل طور پر سر کو ڈھانپے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر ناشتہ میرے سامنے رکھ کر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ علی، تم نے میری ساری تکلیف ختم کر دی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا اور کہا کہ آپ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے اور اکیلی رہتی ہے، آپ کوئی نوکر ہی رکھ لیں، نوکر رکھنے سے کون سا پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر بھابی کہنے لگی، میری تھکن اس سے دور نہیں ہوگی۔ مجھے بھابی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ میں گھر سے نکلا، لیکن جب شام کو واپس آیا تو یہ بات میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ دوپہر کو میری بہن بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح اپنی بہن کو بھابی کی مالش کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میری بہن میری بھابی کی شادی سے پہلے کی پرانی دوست تھی، یا شاید کلاس فیلو بھی تھی۔ جب میں اپنی بہن کو شکایت کرنے گیا تو بھابی اور میری بہن باتوں میں اتنی مگن تھی کہ کسی نے میری طرف دھیان نہیں دیا، اور پھر رات کے وقت میرے بہنوئی بہن کو واپس اپنے گھر لے گئے۔ پھر اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بھابی کپڑے دھو رہی تھی اور بڑی مشکل سے کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ وہ کپڑے میرے تھے اور انہیں اس گرمی میں بالٹی اٹھا کر اوپر جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے بھابی کو اوپر جانے سے روکا، کیونکہ شدید گرمی تھی اور کپڑے دھوتے ہوئے ان کا لباس بھی گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر بھابی سے بالٹی لے لی اور خود اسے چھت پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بھابی کے ساتھ ہی کپڑے بھی رسیوں پر پھیلا دیے۔ بھابی بڑے عجیب انداز میں چل رہی تھی، شاید انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد ہے۔ میری بات پر بھابی اداسی سے مسکرائیں اور کہنے لگی کہ علی، تم فکر نہ کرو، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اسے ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بھابی کی بات سن کر میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بھابی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب دوپہر ختم ہو کر شام ہوئی اور گرمی کا کچھ زور بھی ٹوٹا تو مجھے چائے کی طلب کا احساس ہوا۔ میں بھابی سے چائے کا کہنے ان کے کمرے میں گیا تو کمرے سے مجھے ان کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ روتے ہوئے کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، آج میری جو حالت ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے خود کو برباد کر لیا۔
بھابھی کی بات سن کر میں دروازے پر ہی رک گیا۔ نہ جانے وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ کوئی میرا بھائی نہیں تھا۔ بھابھی کی باتوں کا جو رخ مجھے سمجھ میں آیا، اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا بھابھی کے سر درد کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ غلط طریقے سے تعلق میں تھی؟ یہ سوچ کر ہی میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس سے کہوں۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے احمد بھائی کو فون کر دیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ پوچھنے لگے کہ سب خیریت ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی کیسے کیسے گل کھلا رہی ہے۔ میں نے بس یہی کہا کہ آپ کی یاد آ رہی تھی، ہو سکے تو واپس آ جائیں۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد بھائی نے فون رکھ دیا اور پھر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رات بھی بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ پھر سے لیٹی ہوئی تھی اور مجھے سر دبانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے خاموشی سے بھابھی کا سر دبانا شروع کیا اور نگاہیں پھیر لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں کالج جاتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اگلے دن میں کالج سے جلدی واپس آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور بھابھی گھر میں نہیں تھی۔ میں گھر سے دور خفیہ جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کافی دیر بعد جب بھابھی گھر واپس لوٹی تو وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ پھر وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں فوراً گھر میں داخل ہوا اور بھابھی سے پوچھنے لگا کہ سارا دن اس نے کیا کیا۔ بھابھی نے مجھے گھر کے کاموں کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ باہر کیوں گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہے۔ سارا دن میں نے یوں ہی بے چینی کے عالم میں گزارا۔ میں بھابھی کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ پھر رات کے وقت بھابھی نے مجھے پھر سے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے اپنے سر کا درد دور کروانا چاہتی ہے، لیکن میرا دل اس سے راضی نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ واقعی اس کے سر میں بہت درد تھا۔ میں بھی بھابھی کے قریب ہوا ہی تھا کہ بھابھی نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہہ دی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لائٹ بند کریں، پھر ہی میں بات بتاؤں گی۔ یہ پہلی بار تھا جب بھابھی نے مجھے لائٹ بند کرنے کو کہا۔ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ میں لائٹ کیوں بند کروں، لیکن اس نے مجھ سے بار بار کہا تو میں لائٹ بند کر چکا تھا۔ اور پھر جیسے ہی لائٹ بند ہوئی تو بھابھی جھٹ سے میرے قریب آئی اور نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ علی، میں آپ سے بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ میں آپ سے روشنی میں یہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شاید روشنی میں اپنے فیس ایکسپریشن پر قابو نہ پا سکتی، اسی لیے میں آپ کو اندھیرا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد بھابھی رونے لگی اور پھر میرا ہاتھ تھامے ہی بھابھی نے بیڈ پر مجھے اپنے بہت قریب بٹھا لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ بھابھی تو تمام حدیں پار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ بھابھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ علی تم گھبراؤ مت، میں واقعی تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی ساری کہانی سنائی، اور بھابھی نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ پھر بڑی مشکل سے میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس نے مجھے محبت کے خواب دکھائے اور میں نے اس کی خاطر نوکری کر لی۔ وہ لڑکا میری تنخواہ پر پلنے لگا۔ جب بھی وہ مجھ سے پیسے مانگتا تو میں اسے بخوشی دے دیتی، لیکن جب میں نے اسے شادی کرنے کو کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ایک جوان لڑکی مل سکتی ہے کیونکہ اس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ جب مجھے اپنی محبت کے ہاتھوں اس جان لیوا دھوکے کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے تنہائی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد پھر جب تمہارے بھائی کا رشتہ آیا تو میرے والدین نے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا، لہٰذا پھر میں شادی کر کے یہاں آ گئی۔ لیکن مجھے اب اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص پر برباد کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میں اس کے لیے کماتے کماتے بوڑھی ہو گئی، مگر اس نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا دھچکا اس وقت لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے بھائی نے بھی سعودیہ میں دوسری شادی کر لی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی تمہارے بھائی نے فون پر مجھے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے، اور مجھ سے شادی اس نے صرف اس لیے کی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا چھوٹا بھائی بھی اکیلا نہ رہے اور اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ میں نے تم سے کہا کہ میرا سر دبا دو، اور پھر تم نے میرے سر دبانے کے ساتھ ساتھ میری مالش بھی شروع کر دی۔ حالانکہ مجھے خود بھی یہ سب کچھ کرنے میں شرم آتی تھی، لیکن میں کیا کرتی۔
کیونکہ اب تمہارے سوا میرا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ کل جب میں اپنے میکے گئی تو میں نے اپنی ماں کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ میں کب تک اس طرح رہوں گی، لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اپنے شوہر کا گھر مت چھوڑو، کیونکہ اب اس گھر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ میری بہو بہت سخت مزاج اور سنگ دل ہے، وہ تجھے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی۔ اگر تو زبردستی بھی اس گھر میں آ گئی تو وہ تیرا جینا حرام کر دے گی۔ یہ کہہ کر میری مظلوم بھابھی بلک بلک کر رونے لگی۔ اپنی بھابھی کے بقول یہ ساری حقیقت جان کر میں شدید حیرانگی کے عالم میں بھابھی کا چہرہ دیکھنے لگ گیا۔ پھر بھابھی پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ چلنا ہی تھی کہ تمہارے بھائی کی شادی ہوگی ہے اور اب وہ واپس نہیں آئے گا، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے نکاح میں باندھ کر باہر کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ بھابھی کہنے لگی کہ میں ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی اور گھر بھی سنبھال لوں گی، بس مجھے اس گھر سے مت نکالنا، کیونکہ تمہارے بھائی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے اور تمہارا بھائی اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا، اور اب مجھے یہ شدید ڈر ہے کہ ایک دن تم بھی مجھے اس گھر سے نکال دو گے۔ اس گھر کے علاوہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میں یہاں سے کسی بھی صورت نہیں جانا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ پلیز بھابھی جان، آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہو، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میں کبھی بھی آپ کو اس گھر سے جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ پلیز اب آپ نے رونا نہیں ہے، اور یہ گھر آپ کا ہی تو ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے اس گھر کو سنبھالے رکھا ایسے کوئی بھی عورت نہیں سنبھال سکتی۔ پھر میں نے اپنی بھابھی کے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے کہا کہ دیکھو بھابھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بے حس بھائی سے طلاق لے لیں اور مجھے اپنا لیں، کیونکہ اب میں بھی 18 سال کا ہونے والا ہوں اور میری پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے، اور دیکھنا جلد ہی مجھے نوکری بھی مل جائے گی، اور تب تک آپ بھی میرے سنگ دل بھائی سے آزاد ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ویسے بھی میری بہن اور آپ کی بہت گہری دوستی ہے، جب میری بہن کو پیغام ملے گا تو دیکھنا وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ میرے منہ سے اپنے لیے ہمدردانہ باتیں سن کر بھابھی کہنے لگی کہ دیکھو علی، میری عمر اب 27 سال ہو چکی ہے اور اس لحاظ سے میں تم سے عمر میں کافی بڑی ہوں۔ اگر میں تم سے شادی کر لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر لوگوں کے سوالات کا میں کیسے سامنا کروں گی۔ بھابھی کے منہ سے لوگوں کی فکر سن کر میں بہت حیران ہوا اور میں نے تیزی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر سے بھابھی کے پاس بیٹھ کر اس سے کہا کہ بھابھی پلیز آپ اپنی آنکھیں کھولیں، خوشیوں پر تو آپ کا بھی پورا حق ہے۔ اب تک آپ نے دوسروں کے لیے کتنا کچھ کیا ہے، لیکن دوسروں نے بدلے میں آپ کو کیا دیا جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ بس آپ خود کا ہی سوچو، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھابھی میری بات سن کر رونے لگی۔ پھر میں نے بھابھی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے جس سے پیار کیا، جس کی خاطر خود کو بوڑھا کر لیا، اسی نے ہی آپ کی قدر نہیں کی اور آپ سے پیٹ پھیر لی۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں یعنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا، مگر وہ بھی آپ کو اپنے گھر پہ نہیں رکھ پائے۔ پھر آپ نے میرے بھائی سے شادی کی، مگر وہ بھی خود غرض مرد نکلا اور اس نے بھی آپ سے بے وفائی کی۔ بھابھی جان، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آپ اب بھی دوسروں کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میری بات سن کر بھابھی چپ ہوگی اور اس نے مجھ سے کہا کہ علی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارا جو دل چاہے اب تم وہی کرو، اب میں تمہارے ہر کام میں برابر کی شریک ہوں گی۔ بس علی، اب تم ہی میری آخری امید ہو، اگر تم نے بھی کل کو میرے ساتھ دھوکہ کیا تو میں سچ میں مر جاؤں گی اور میرا دل اس بار دھوکے کو برداشت کرنے کی ہمت کھو دے گا۔ میں نے بھابھی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر انہیں یقین دلایا کہ آپ کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ اگر میں آپ کو کبھی دھوکہ دوں تو خدا کرے میرا وہ آخری دن ہو، اور ویسے بھی آپ جیسی خوبصورت اور اتنی کیئرفل بیوی اگر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈتا تو تب بھی مجھے نہ ملتی۔ میری بات سن کر بھابھی نے بھی مجھے کہا کہ علی، تم باقی مردوں سے مجھے بہت الگ لگتے ہو، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، امید کرتی ہوں کہ تم ایک ذمہ دار شوہر ثابت ہوگے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گیا۔ پھر میں نے بھابھی کے آنسو صاف کرتے ہوئے مذاقیہ طور پر ان سے کہا کہ جب آپ میری بیوی بن جائیں گی تو میں آپ کی سر سے لے کر پاؤں تک مکمل مالش کر دیا کروں گا۔ یہ سن کر بھابھی شرماتے ہوئے ہنسنے لگی۔
بھابھی کو مسکراتا دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسی وقت اپنی بہن کو فون کیا اور اسے سارے معاملے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میری بہن کو بھی بھابھی کی رسوائی کا سن کر بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے فوری طور پر بھابھی سے معافی بھی مانگی۔ پھر میری بہن نے بیرون ملک بیٹھے بھائی کو فون کیا اور اس کی اتنی بے عزتی کی کہ وہ آگے سے کچھ نہ بول سکا، یا پھر وہ ڈھیٹ بن کر خاموشی کے ساتھ بہن کی ساری باتیں سنتا رہا۔ مگر افسوس بھائی کو اب بھی اپنے کیے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ پھر میں اور میری بہن دونوں نے مل کر بھائی سے کہا کہ آپ آج ہی بھابھی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں، کم از کم آپ اسے اپنے نکاح میں رکھ کر قید تو نہ کریں، کیونکہ اسے بھی اپنی مرضی سے زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ یہ سن کر بھائی نے فوراً بھابھی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر دیا، اور پھر جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی تو بھابھی کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی میرے بہنوئی کے اثر و رسوخ سے میری جاب بھی لگی۔ پھر جاب لگنے کے تھوڑے ہی مہینے بعد میری اپنی مظلوم اور پیاری سی بھابھی کے ساتھ شادی انجام پا گئی۔ اب بھابھی اپنے تمام گزشتہ دکھوں کو بلا کر میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے۔ میں بے شک عمر میں اپنی بیوی سے چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی بیوی کا آنگن ان تمام خوشیوں سے بھر دیا جس کے لیے وہ ساری عمر ترستی رہی۔ شاید اللہ نے اسے اس کے صبر کرنے کا صلہ دیا تھا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ایک کنوارا بلکہ ایک شادی شدہ انسان بھی کنواری لڑکی سے ہی شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر قربان جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا پہلا نکاح ہی ایک بیوہ خاتون سے کر کے پوری دنیا سمیت اپنی امت کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں محسن انسانیت ہوں، رحمت العالمین ہوں، آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں، دکھ دینے والا نہیں، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ان میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تمام عورتیں طلاق یافتہ تھی اور ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ذرا سوچے، اگر طلاق یافتہ عورت اتنی ہی حقیر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کر کے اپنی جوانی کے سال اس کے ساتھ کیوں گزارتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے طلاق یافتہ عورتوں کی زندگی تنگ نہ کرے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو شخص لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت راضی ہوتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔